اس کی شان کو میں ختم کر دوں، اس کے ماں باپ کا بڑھاپا راستے کی دھول بن جائے اور اس کی خوبصورت بیوی در در بھٹکے۔ خاور، اگر کسی گھر کو برباد کرنا ہو تو سب سے پہلے اس گھر کی کمزور دیوار کو گرا دینا چاہیے، گھر کی باقی دیواریں خود بخود گر جائیں گی۔ اسی لیے تو میں اس کمزور دیوار کو تیرے حسن کے حضور میں لے آیا ہوں برا۔ اپنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی جمال پرائی عورتوں میں بڑی دلچسپی لیتا ہے۔ جمال اور اس کے خاندان کو تو میں برباد کر دوں گی، اس کے محل پر تمہارا قبضہ ہو جائے گا، مگر مجھے کیا ملے گا؟ میرا حصہ کیا ہوگا؟ میرے حسن و جوانی کے گناہوں کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ تو بتاؤ سوداگر خاور۔ تمہیں مالک ہوگی نہیں دلربا حرہ، تم اس شہر کی بدنام ترین آبرو باختہ رقاصہ ہو، اور میں اس شہر کا باعزت تاجر ہوں۔ میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں اس بدنامی، بد چلنی اور بے عزتی کی زندگی سے نکال کر عزت کی زندگی بخشوں گا۔ بولو، کیا تم بھی یہ سودا منظور ہے؟ منظور ہے میری عزت کے سوداگر، منظور ہے۔ صبر کرو جمال، بڑی عزت والے بڑے بڑے سوداگر رقاصہ حرہ کی گلیوں کے چکر کاٹتے ہیں۔ ہاں، مگر کب دیدار ہوں گے حرہ کے؟ آخر وہ کب آئے گی اور کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ میری حسین مہمان، بس انتظار ختم ہوا، زحمت انتظار کی یہ حرہ آپ سے معافی چاہتی ہے میرے حسین مہمان۔ مصر کی بے مثال رقاصائے حسن و شباب کے حضور میں جمال بن عامر ہدیہ سلام پیش کرتا ہے، قبول فرما کر عزت بخشے۔ شکریہ ہے میرے حسین، حسن کے شیدائی، میرے رقص کے قدردان، لیجیے قبول کیجیے جام محبت۔ یہ شراب ہے نا؟ نہیں، اسے پینا تو دور، اسے ہاتھ لگانا بھی گناہ ہے۔ ہاتھ نہ لگاؤ، ہونٹ لگا لو، یا پھر نگاہوں سے پی لو، شیشے کے پیمانے سے نہیں تو جسم کے میخانے کے سائے میں پی لو۔ جسم کا میخانہ؟ ہاں، میخانہ ہے، پیمانہ ہے اور دل دیوانہ بھی ہے۔ حسن کی شمع پر جلنے کو اب پروانہ بھی ہے۔ لیجیے میرے حسین مہمان، جام محبت پیجیے، پیجیے نا۔ پیو جمال، پیو۔ پیو میرے دوست۔ میں تم پر اپنی ساری دولت لوٹا ڈالوں گا۔
शाबाश मेरे यार, पियो पियो पीजिए और पीजिए। पियो मेरे यार। ये सब मेरे हुर्रा के लिए। बेटा जमाल, ये क्या कर रहे हो? ये दौलत अमानत है, ये अशरफियां खैरात ज़कात है बेटे। ये मोहताज गरीब यतीमों के लिए है बेटे। इस अमानत में खयानत न करो बेटे। अल्लाह नाराज होगा। ज़कात खैरात जरूरतमंदों का हक है, वो न ले जाओ बेटे। तुम ये दिरहम ले जाओ और दिनार ले जाओ। अम्मी जान सही कह रही हैं। ये इतनी सी अशरफियां, ये अशरफियां तो मेरी शान के खिलाफ हैं। आखिर ये दौलत तुम्हें किस काम के लिए चाहिए? ये मत पूछिए। और फिर दौलत तो दौलत ही होती है, उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या, ज़कात क्या और खैरात क्या। अल्लाह नाराज होगा बेटे। रद्दे बेटे। अरे बेटे सुनो मेरी बात। हुर्रा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे कायनात हो। हुर्रा, 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 अब तो 7 दिन हो गए बेटी। बेटा जमाल अब तक क्यों नहीं आया? उस दीनो ईमान की दुश्मन हुर्रा को खुदा समझे, मेरे बेटे को गुमराह कर दिया उसने। मेरा शौहर मुझसे छीन लिया, बेचारा मुझसे छीन लिया। देखो, कोई किसी को नहीं छीन सकता, कोई किसी को नहीं छीन सकता। अगर इंसान खुद अच्छा बुरा समझे तो उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसके बिगड़ने में तुम्हारे लाड और प्यार का बहुत ही बड़ा हाथ है बेगम। कोई भी माँ अपनी औलाद को बर्बाद करना चाहेगी? नहीं चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी। लेकिन जाने अनजाने में माँ बाप औलाद की जिन छोटी छोटी गलतियों और बुरी आदतों को उसकी मामूली बातें समझकर उसे बेपरवाही से देखते, तो वही बातें आगे चलकर औलाद को बेपरवाह, बदतमीज और गुस्ताख बनाकर बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सच कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं हुर्रा के मकान पर जाऊं? बेगम, ये क्या कह दिया आपने? क्या कह दिया आपने? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया बेगम, जो उस बदनाम तरीन इलाके में आप जैसी शरीफ और मौजीज खानदान की बेगम उस तवायफ जाती हुर्रा से अपना बेटा मांगने जाएंगी? माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। बेटे की मोहब्बत और अपनी ममता में मैं तो ये भी भूल गई कि शरीफ खानदान में तो उस जगह का नाम लेना भी बेइज्जती समझते हैं। हमारे खानदान की इज्जत अब उस मंजिल पर आ गई है जहां अपने भटकते बेटे को
صحیح راستے پر لانے کے لیے مجھے اپنے بڑھاپے کو ذلیل کرنا پڑے گا۔ میں اس بدنام گلی سے گزر کر اپنے بیٹے تک ضرور پہنچوں گا، ضرور پہنچوں گا۔ معاف کیجیے جناب، آپ بتائیں گے رقاصہ حرہ کا بالا خانہ کہاں ہے؟ یہ عمر اور بالا کھانے کا شوق، اور وہ بھی دن کے اجالے میں۔ ارے میاں، انسان کو بگڑتے کیا دیر لگتی ہے، اور جب بگڑ جائے تو دن کیا اور رات کیا، اور وہ ظالم حرہ چیز بھی ایسی ہے۔ دیکھتے نہیں مشہور تاجر عامر بن عامر کا بیٹا جمال بن عامر رقاصہ حرہ کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ یہ بڑا میاں اسی کے چکر میں آئے ہوں گے۔ کیا کہا؟ عامر بن امیر مصر کے مشہور تاجر، رئیس شہر، یعنی جمال کے والد بزرگوار میرے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ضعیف العمر عامر بن امیر، جمال کے والد، کیا آپ جانتے نہیں آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا مانگنے آئے ہیں؟ سوچ لیجئے، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مانگنے نہیں، میں دینے آیا ہوں۔ تیری دکان پر ہمارے خاندان کی زندگی خریدنے آیا ہوں میں۔ ایک ماں کے بیٹے اور ایک بیوی کے شوہر کو خریدنے آیا ہوں میں۔ قیمت سے بھی زیادہ قیمت ہے موتیوں کی۔ یہ ہمارے خاندان کے بہت ہی قیمتی انمول موتی لے لے اور ہمارا خاندانی ہیرا ہمیں واپس دے دے۔ ضعیف العمر عامر بن امیر، جمال کے والد، کیا آپ جانتے نہیں آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا مانگنے آئے ہیں؟ سوچ لیجئے، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مانگنے نہیں، میں دینے آیا ہوں۔ تیری دکان پر ہمارے خاندان کی زندگی خریدنے آیا ہوں میں۔ ایک ماں کے بیٹے اور ایک بیوی کے شوہر کو خریدنے آیا ہوں میں۔ قیمت سے بھی زیادہ قیمت ہے ان موتیوں کی۔ یہ ہمارے خاندان کے بہت ہی قیمتی انمول موتی لے لے اور ہمارا خاندانی ہیرا ہمیں واپس دے دے۔ کمال ہے، موتی لے کر جمال لوٹا دوں، اپنی خوابگاہ میں اندھیرا کر کے تمہارے محل میں اجالا کر دوں، میں پتھر کے موتی لے کر ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی انسان جمال کو دے دوں۔ میں اتنی بردا فروش نہیں۔ لیکن تو ایمان فروش ضرور ہے۔ خاموش ہے بوڑھے انسان، اتنی عمر ہو گئی اور جانتا نہیں جوانی ماں باپ کی محتاج نہیں ہوتی، وہ حسن کی غلام ہوتی ہے۔ جا چلا جا یہاں سے، ورنہ میں تجھے دھکے مار کے یہاں سے باہر نکلوا دوں گی۔ بدتمیز، گستاخ، بدکار عورت، میں میرے بیٹے کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ جمال